دوستوں آج ماہ رجب کی 24 تاریخ اور آخری بدھ کا مبارک اور بابرکت دن آ گیا ہے۔ یہ وہ دن ہے جس کے بارے میں اہل علم فرماتے ہیں کہ یہ صرف 24 تاریخ نہیں بلکہ تقدیروں کو پلٹنے والا دن ہے۔ آج اگر یا غنیوں کا یہ خاص وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا تو رب کریم کے دربار سے کوئی دعا خالی نہیں لوٹے گی۔ ایک مٹھی کالے چنوں کو لینا ہے، اس پر یا غنیوں کا یہ خاص وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ وہ تسبیح ہے جس کو پڑھنے کے بعد دولت آپ پر عاشق و مہربان ہو جاتی ہے۔ آپ کی تمام پریشانیاں، آپ کی تمام مصیبتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ والوں، یا غنیوں کے ساتھ عرش اعظم پہ لکھے ہوئے کلمات بھی آپ لوگوں نے پڑھنے ہیں، یعنی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ والوں، یہ وہ عظیم و شان وظیفہ ہے کہ جس کی نظیر نہیں ملتی۔ اللہ والوں، اس کے برابر کا آج ماہ رجب کی 24 تاریخ کا دوسرا کوئی وظیفہ نہیں۔ یہ بہت ہی خاص تسبیح ہے اور یہ وہ کلمات ہیں جو عرش اعظم پہ لکھے ہوئے ہیں۔ فرشتوں کی تسبیح ہے، نبیوں کے اعمال ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کے۔ اللہ والوں، یہ اتنا تیر و ہدف وظیفہ ہے کہ جو بندہ بھی پڑھے، دیکھیں ایک تو پڑھنے میں بڑا آسان ہے، اب بچے کو یہ دعا یاد ہوتی ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی، اور ساتھ میں جو آپ لوگوں نے اللہ پاک کا صفاتی نام پڑھنا ہے وہ یا غنیوں کا ہے۔ یعنی اگر ایسا رزق حاصل کرنا چاہتے ہیں جو آپ کو فائدہ دے، ورنہ اللہ والوں آج کل لوگ حرام طرح سے بھی رزق کما رہے ہیں، نتیجہ کیا؟ ان کی اولادیں ان کا فرما بردار نہیں ہوتی، ان کو نماز پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ملتی، اور تو اور ذلت مقدر میں رہتی ہے، کوئی عزت بھی نہیں کرتا۔ لیکن یہ وہ عمل ہے جس کو پڑھنے کے بعد ایسا رزق آپ لوگوں کو ملے گا کہ جس کو اختیار کرنے کے بعد آپ کے بچے آپ کے پہلے سے بھی زیادہ فرما بردار ہو جائیں گے، کیونکہ آپ لوگ جائز طریقے سے کمائیں گے، حلال طریقے سے کمائیں گے، اور اللہ رب العالمین آپ کے رزق میں اتنی برکت دے گا کہ پھر کوئی پریشانیاں آپ کے، یقین کریں، دور دور تک کہ آپ کو پریشان نہیں کرنے والی ہیں۔ اس لیے آج آپ لوگوں نے ماہ رجب کی 24 تاریخ آخری بدھ کے دن یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ یا غنیوں کا پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، غنی صرف رب کی ذات ہے، لیکن اللہ پاک نے عثمان غنی کو بھی غنی کہا، ورنہ عثمان کا نام جو ہے، حضرت عثمان کا نام وہ عثمان ابن عفان ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا عثمان تو غنی ہے، یعنی ان کا لقب ہی غنی پڑ گیا، اور آج پوری دنیا ان کو عثمان غنی کے نام سے جانتی ہے۔ تو اللہ والوں، آج ماہ رجب کی 24 تاریخ اور آخری بدھ کے دن آپ لوگ بھی یہ خاص وظیفہ یا غنیوں کا پڑھیں، ساتھ میں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی تسبیح پڑھیں، کیونکہ بڑی جامع تسبیح ہے، بڑی خاص تسبیح ہے، اور اللہ والوں رجب کا مہینہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے آج دیکھیں 24 تاریخ آ گئی، 23 دن گزر گئے، اللہ والوں پتہ ہی نہیں چلا 23 دن گزر گئے ہیں۔ اسی طریقے سے پورا مہینہ گزر جائے گا اور 27ویں شب آنے والی ہے۔ اللہ والوں، شب معراج کی رات آنے والی ہے، صرف 2 دن باقی بچے ہیں، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی موقع ہے، اللہ پاک کو راضی کر لو۔ اگر اللہ پاک کو راضی کر لیا تو آپ کی تمام مشکلات حل ہو جائیں گی، یقین کریں مٹی میں بھی ہاتھ رکھیں گے تو وہ سونا بن جائے گا۔ اس لیے یہ عمل آپ لوگوں نے خود بھی پڑھنا ہے، اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب تک بھی ضرور اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ لوگ انڈیا سے ہیں، آپ لوگ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جہاں پر بھی آپ لوگ رہتے ہیں، بس ماہ رجب کی 24 تاریخ آخری بدھ کا انتظار کریں، اور جب بھی یہ دن آ جائے، جب بھی 24 تاریخ آ جائے تو پھر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو لازمی پڑھ لیں، بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں، اور نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے، اس وظیفے کو آپ لوگوں نے لازمی پڑھنا ہے، اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھنا ہے، ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اور اللہ والوں، اس وظیفے کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس عمل کو آپ لوگ جب بھی پڑھیں، جیسے بھی پڑھیں،
तवक्कुल के साथ। देखें, वसवसे अपने जहन में, अपने दिल में मत लाइएगा। अगर वसवसों के साथ अमल करेंगे तो फायदा नहीं होगा, लेकिन तवक्कुल और भरोसा रब पर अगर ज्यादा मजबूती के साथ रखेंगे तो फिर आप लोगों को अल्लाह पाक इतना ज्यादा नवाजेंगे, इतना ज्यादा रिस्क अता करेंगे, आप लोग खुद हैरान तो और परेशान हो जाएंगे। तो अल्लाह वालों, आज माह रजब की आपने 24 तारीख आखिरी बुध के दिन ये अमल, ये वजीफा बिलखुसूस पढ़ना है। अब अल्लाह वालों आए, वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस बाबरकत अमल और वजीफे की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि रजब का महीना और हम देखें रोजाना की बुनियाद पर आपके लिए वजीफे लेकर आ रहे हैं, आपको वजीफे बता रहे हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरीके से बार बार वजीफे एक तो टाइम पर मिलेंगे और आप लोगों को परेशानी भी नहीं होगी। तो अल्लाह वालों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के पैसे थोड़ी हैं, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आप तक हमारी वीडियोस सबसे पहले पहुंच सके। अब अल्लाह वालों आए, अमल किस तरीके से करना है जरा ये समझ लें, लेकिन उससे पहले आज की खास दुआ कर लेते हैं, क्योंकि दुआ मोमिन का हथियार है और मैं हर वीडियो में दुआ लाजमी करता हूं, क्योंकि पता नहीं किसकी आमीन अल्लाह पाक को पसंद आ जाए और हम सब का बेड़ा पार हो जाए। इसलिए आमीन आप लोगों ने जरूर बोलना है और दुआओं में शिरकत जरूर किया करें। ए मेरे मालिको मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी सिफ्त या रहमान और रहीम का वास्ता, तुझे तेरे प्यारे हबीब से मोहब्बत का वास्ता। आज माह रजब की 24 तारीख और आखिरी बुध का वास्ता, हम सब की बेबसी को दूर कर दे, हम सब की परेशानियों को दूर कर दे, हम सब के रिस्क को वसी और अरीस कर दे, हमारे मामलात को बेहतर नहीं बेहतरीन कर दे, हम सब पर अपनी रहमत की नजर फरमा। आज जो कोई बेरोजगार है, जो जहां से भी इस वीडियो में जुड़ा हुआ है, दुआ कर रहा है, अगर वो बेरोजगार है तो उसको खुशादा रोजगार अता फरमा, हलाल जरा अता फरमा, बेहतरीन रोजगार अता फरमा। या रब्बे जुल जलाल, जो मेरी बहनें बे औलाद हैं उनको साहिब औलाद कर दे, जो किराए के मकान पर रहते हैं उन सबको अपना जाती आशियाना अता फरमा, हज और उम्रे की सआदत नसीब फरमा, वालदेन की खूब खिदमत करने की तौफीक अता फरमा, वालदेन के लिए आसानी करने की तौफीक अता फरमा, उनकी नजरों की ठंडक बनने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला बिलखुसूस गाजा और फलस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा, वहां पर रहने वाले, वहां पर बसने वाले तमाम मुसलमानों की खैर फरमा, उनको अपनी पनाह में ले ले, उन सबको जो भी शहादत हासिल कर रहे हैं उनको बुलंद रुतबा अता फरमा, उन सब के लिए मदद जारी फरमा दे, उन पर रहम फरमा दे, उन पर करम फरमा दे, हम सब मुसलमानों को एक कर दे, नेक कर दे, अपनी फिजा की बुलंद अता फरमा दे। या रब्बे जुल जलाल, अपना निजाम अता फरमा दे, निजाम खिलाफत अता फरमा दे। या रब्बे जुल जलाल, हम सब मुसलमानों को जो अभी तक कुफार से बरसरे बेकार हैं, मेरे मौला उन सब के ऊपर अपनी खास नजर करम और नजर रहमत फरमा दे। जो मेरे मौला जिहाद नहीं कर पा रहे उन सब मुसलमानों को भी जिहाद करने की तौफीक अता फरमा और हम सब मुसलमानों को कुफ्फार के खिलाफ फतह और नुसरत से नवाज दे। या रब्बे जुल जलाल, हमें मांगना नहीं आता, बिन मांगे अता फरमा, हम सब पे रहम कर दे, हम सब पर करम कर दे, हम सब की नजरें जो नजरें बद लग गई है उन सब नजरों को काट दे, हासिदीन की हसरत से बचा ले। या रब्बे जुल जलाल, नामाए अमाल सीधे हाथ में पकड़ने की तौफीक अता फरमा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक, उनकी सुन्नतों के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने की तौफीक अता फरमा। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ जाए और हम सब का बेड़ा पार हो जाए। अब अल्लाह वालों, अमल किस तरीके से करना है ये जरा ध्यान से मुलाहिजा कीजिएगा, क्योंकि रजब का महीना बहुत ही मुबारक और बाबरकत महीना है। इस महीने के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमतें हमेशा मूसलाधार बारिश की तरह बरसने को तैयार रहती हैं, बस मांगने वाला होना चाहिए। अब अल्लाह वालों, अमल किस तरीके से करना है, सबसे पहले बावज्जू होकर आप लोग मुसल्ले पर बैठ जाएं। सबसे पहले बावज्जू हो, मुसल्ले पर बैठे और मुसल्ले पर बैठकर आप लोगों ने सबसे पहले अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है, यानी अस्तगफार पढ़ना है। अस्तगफार पढ़ने से फायदा क्या होता है, आपके गुनाहों की माफी हो जाती है। और अल्लाह वालों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मैं भी दिन में 70 बार इस्तगफार करता हूँ।
یہ کم و بیش 70 بار ہے، 700 کی بھی روایت ہے اور 7000 10,000 کی بھی روایت ہمیں ملتی ہے، لیکن سب سے کم جو روایت ملتی ہے وہ 70 بار کی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سنت زندہ کرنے کا بھی عمل ملے، ثواب ملے اور وظیفے پڑھنے کا بھی ملے، تو پھر آپ لوگوں نے سب سے پہلے استغفار یعنی استغفر اللہ، یہ ایک بار ہو گیا استغفر اللہ، اس طریقے سے 70 بار آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں کو بند کر کے استغفار پڑھنا ہے۔ یوں تو ڈائریکٹ بھی وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل طریقہ میں آپ لوگوں کا بتا رہا ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو یہ کمپلین رہتی ہے کہ ہمارا جو وظیفہ ہے وہ ہمیں فائدہ نہیں دے رہا۔ اللہ والوں 100% فائدہ ہوگا، خدا کی قسم فائدہ ہوگا، بس وظیفے کی ترتیب اور طریقہ کار کو سمجھ لیں۔ اب آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں کو بند کرا اور 70 بار استغفار پڑھ لیا، اور اس کا روحانی طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ آنکھوں کو بند کر کے جب استغفار کر رہے ہیں تو رونے کی کوشش کریں، اپنے گناہوں کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو رونا آ گیا تو یقین کریں اللہ پاک گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے اور فرشتوں کو بھی آپ کے پاس بھیج دیتا ہے۔ اب اللہ والوں استغفار کر لیا، اب آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والوں ہر بندے کی پریشانی الگ ہے، ہر بندے کی سوچ الگ ہے، ہر بندے کی سمجھنے کی صلاحیتیں الگ ہیں، لیکن جب آپ لوگ اچھی سوچ کے ساتھ، جب آپ لوگ اچھی طرح سے وظیفہ پڑھیں گے تو اللہ والوں فائدے ہی فائدے حاصل ہوں گے۔ اور مقصد دیکھیں کوئی سا بھی ہو، زیادہ تر مقصد رزق کے لیے ہوتے ہیں، تو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ ایک عمل رزق کے لیے لازمی پڑھ لیں، اور دوسرا کوئی مسئلہ ہے تو اس کے لیے بھی وظیفہ پڑھ لیں، لیکن ایک بار لازمی پہلے رزق کے لیے، دولت کے لیے پڑھیں اور پھر دوبارہ سے وظیفہ پڑھ لیں۔ دیکھیں ایک دن میں 10 بار بھی، 10 کیا 100 بار پڑھ سکتے ہیں، جتنا وقت لگے، جتنے موقع ملیں پڑھتے چلے جائیں۔ وظیفہ بہت چھوٹا سا ہے، کوئی اتنا بڑا نہیں ہے، بس اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ یا ربنا، یا ربی، یا غنیو، یعنی کہ اللہ پاک کے 3 صفاتی نام آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ پڑھنے ہیں۔ اللہ والوں یا ربنا کے معنی ہیں اے میرے رب، جو کہ صدا کے ہوتے ہیں، یا ربی یہ بھی پکار کے ہوتے ہیں، اور یا غنیوں یہ اللہ پاک کی وہ صفت ہے جو ہمیں غنی کرتی ہے۔ غنی کی معنی صرف پیسوں کے ہی نہیں، اللہ پاک آپ کی عمر میں برکت دے دے تو وہ بھی غنی کرنا ہوتا ہے، اللہ پاک آپ کے علم میں برکت دے دے تو اس کو بھی غنی کرنا ہی کہتے ہیں۔ تو اللہ والوں آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ اللہ پاک کے یہ 3 صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے، جن کے کاروبار رک چکے ہیں، جن کے معاملات رک چکے ہیں، رزق میں فراوانی نہیں، دعاؤں میں قبولیت نہیں ہو رہی، یا پھر آپ کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ گویا رب ناراض ہو چکا ہے، رب کی رحمتیں مجھ پر برس نہیں رہی، آزمائشوں پہ آزمائشیں اور پکڑ سخت ہوتی چلی جا رہی ہے، تو اللہ والوں رب کے یہ 3 نام آپ لوگ دل سے پکاریں۔ دل سے پکارے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپنی آنکھوں کو بند کریں اور تصور میں روضہ رسول کو رکھیں، یا پھر اللہ پاک کے گھر کو یعنی خانہ کعبہ کو رکھیں اور پھر پڑھیں یا ربنا، یا ربی اور یا غنیوں۔ ان تینوں کو جب آپ لوگ ملا کر پڑھیں گے نا تو اللہ پاک کی رحمتیں جوش میں آئیں گی، فرشتے آپ پر سلامتی بھیجیں گے۔ ایک روایت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ 40,000 فرشتے سلامتی بھیجتے ہیں اس بندے پہ جو سچے دل سے ندامت کے ساتھ فرش پہ بیٹھ کے اللہ پاک کو یاد کرتا ہے۔ تو اللہ والوں آج آپ کو وہ وظیفہ دے رہا ہوں، یوں سمجھے کہ کامیابی کا وہ خاص چراغ آپ کے حوالے کر رہا ہوں
کہ یقین کریں اس وظیفے کو یہاں پڑھا، یہ وظیفہ مکمل ہوا، آسانیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، غیب سے اسباب بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ والوں، کیوں تو آپ نے کئی بار اور بہت سارے وظائف پڑھے ہی ہوں گے، لیکن یہ جو وظائف ہیں یہ یقین کریں اتنے مستند وظیفے ہیں، اتنے خاص وظیفے ہیں کہ جب بھی ان وظائف کو پڑھا جائے گا، جب بھی ان کا ورد کرا جائے گا، کامیابیاں گارنٹی کے ساتھ آپ کو مل کے رہیں گی۔ اب اللہ والوں کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا ملاحظہ کیجئے گا۔ یا ربنا، یا ربی، یا غنیو، تینوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا۔ یا ربنا، یا ربی، یا غنیو، تینوں کو ملا کر پڑھا تو یہ دو بار ہو گیا۔ یا ربنا، یا ربی، یا غنیو، تینوں کو ملا کر پڑھا تو یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے صرف 21 مرتبہ 21 ٹائمز آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اور جیسے کہ پہلے میں نے کہا تھا کوئی صدقہ لازمی کریے گا، تو اگر آپ نے ایک مٹھی چینی یا چاول یا پانی کا گلاس کچھ رکھا ہے تو اس کے اوپر پھونک مار دیں، اس کے اوپر دم کر دیں۔ ان تینوں ناموں کو آپ لوگ 21 مرتبہ پڑھ کے اس پر دم کر دیں، پھونک مار دیں۔ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے اللہ پاک کو دوسرے نمبر پہ کس نام سے پکارنا ہے؟ یہ نام ہے یا لطیفو۔ آپ نے پہلے بھی بہت بار یا لطیفو کے وظائف پڑھے ہوں گے، لیکن آج جو عمل دے رہا ہوں، جو آپ کو عمل بتا رہا ہوں، جو وظیفہ بتا رہا ہوں، اس کی برکت بہت زیادہ ہے۔ اس کی برکت، اس کی فضیلت، اس کے فیوز و برکات بہت زیادہ ہیں، تصور سے باہر ہیں۔ کیونکہ اگر میں اس کی فضیلت کے متعلق بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ یا لطیفو اللہ پاک کا بہت ہی بابرکت اور پاورفل نام ہے، جو اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک ہے۔ اس کے روحانی اثرات، برکتیں اور فائدے نہایت گہرے اور پر اثر ہوتے ہیں۔ اللہ والوں، یا لطیفو کے معنی ہیں نرمی، مہربانی اور باریکی سے کام لینے والا، جو بندے کے حال کو اس کے شعور سے پہلے جانتا ہے، جو چھپی ہوئی چیزوں کو بخوبی جانتا ہے اور ہر کام میں حکمت رکھتا ہے۔ اللہ والوں، یہ اسم مبارک بہت ہی بابرکت ہے۔ اگر آپ کے گھر میں اکثر جھگڑے ہوتے ہیں، بات بات پر تلخیاں ہو جاتی ہیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہو گئی ہے، تو آج اس عمل کو اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھیں۔ جو میں آپ کو طریقہ کار اور ترتیب بتا رہا ہوں، اس طریقے سے صرف پڑھنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ میاں بیوی میں تو جو محبت کی کمی آ گئی ہے نا، تڑپنے والی محبت پیدا ہو جائے گی، گھر کے لڑائی جھگڑے انشاءاللہ فوری طور پہ حل ہو جائیں گے، نجات حاصل ہوگی۔ اللہ والوں، اس اسم مبارک کی برکت سے دلوں میں محبت، نرمی پیدا ہوتی ہے۔ اس نام کی برکت سے، اس نام کا ورد کرنے سے آپ کے گھریلو مسئلے مسائل حل ہو جاتے ہیں، آپ کے دشمنوں کے شر سے حفاظت بھی ہو جاتی ہے۔ نہیں یقین آتا تو بے شک آزما کے دیکھ لو، پڑھ کے دیکھ لو، وظیفہ کوئی بڑا تھوڑی ہے۔ آپ بھی جانتے ہیں میں اعمال چھوٹے ہی لے کر آتا ہوں، کم پڑھیں لیکن ستھرا پڑھیں، لیکن اچھا پڑھیں، اور انشاءاللہ یہ وظیفہ آپ کی قسمت تبدیل کر دیں گے۔ رزق تو بڑھے گا ہی بڑھے گا، معاملات تو بہتر ہوں گے ہی ہوں گے، آپ لوگوں کے لیے آسانیاں بھی پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جائیں گی۔ تو اللہ والوں کوشش کریں کہ آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو اسی طرح سے پڑھیں جس طریقے سے میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ اب دوسرے نمبر پہ یا لطیفو کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا لطیفو ایک بار ہو گیا، یا لطیفو دو بار ہو گیا، یا لطیفو تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا لطیفو کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے یا لطیفو کو صرف اور صرف 33 بار 33 ٹائمز 33 بار آپ لوگوں نے یا لطیفو پڑھنا ہے۔ جب 33 بار آپ لوگ یا لطیفو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد عرش اعظم پہ لکھے ہوئے کلمات ہیں، اور یہ نبوی اعمال بھی ہیں۔ آپ نے پہلے بھی بہت بار یہ نبوی نسخہ پڑھا ہوگا، کیونکہ یہ عرش اعظم پہ لکھے ہوئے کلمات ہیں، اور یہ دعا کوئی عام دعا نہیں، یہ دعا نبی پاک کے جد امجد یعنی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کلمات ہیں، جو کہ قرآن میں بھی نقل ہوئے ہیں۔ فرشتے جو تلاوت کرتے تھے آپ کی آزمائش کے لیے، تو بہت بڑا واقعہ ہے، میں اس کے چکر میں نہیں پڑتا، لیکن فضیلت بتا رہا ہوں کہ یہ دعا کتنی خاص ہے، جو عرش اعظم کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ کتنے مبارک کلمات ہیں،
یہ اتنے مبارک کلمات ہیں کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ بس اس دعا کو ڈائریکٹ مجھ تک آنے دو، یعنی کوئی رابطہ درمیان میں نہیں ہوتا، ڈائریکٹ آپ کی دعا عرش معلی پہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پہنچ جاتی ہے۔ جو بندہ چاہتا ہے کہ ڈائریکٹ میں اپنا رابطہ اللہ پاک سے مضبوط کر لوں تو پھر وہ آج ان نام نامی اس میں گرامی کو پڑھے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ خاص دعا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ تیسرے نمبر پہ پڑھے۔ وہ کون سی دعا ہے؟ بہت ہی اچھی دعا ہے، وہ بہت چھوٹی بھی دعا ہے، بڑی دعا نہیں ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم بآسانی پڑھ لیں گے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے بس اس کو ملاحظہ کیجئے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ ایک بار ہو گیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ دو بار ہو گیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے صرف ایک تسبیح 100 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والوں کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی اتنا لمبا وقت نہیں لگنے والا، 100 بار پڑھنا ہے، لیکن آپ کی 100 پریشانیاں حل ہو جائیں گی، 100 مسئلے مسائلوں کا حل ہو جائے گا۔ یہ اتنے مجرب کلمات ہیں، یہ اتنے خاص کلمات ہیں کہ جب بھی ان سے مدد مانگی جاتی ہے تو اللہ والوں مدد لازمی اللہ پاک بھیجتے ہیں، فرشتے لازمی زمین پر اتر آتے ہیں۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ اب چوتھے نمبر پہ جو آج کا آخری عمل ہے جس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے، بہت ہی اللہ پاک کا خاص نام ہے یا مجیبو۔ آپ نے پہلے بھی بہت بار ان ناموں کے وظائف پڑھے ہوں گے۔ اللہ والوں یہ وظائف اس وقت پڑھے جاتے ہیں جب آپ لوگ سخت مشکل میں ہو، سخت آزمائش میں ہو، یعنی جب آپ کے دل کے اندر جب آپ کو یوں محسوس ہو کہ میں بالکل تنہا ہوں، میرے اوپر تمام دروازے بند ہو چکے ہیں، مجھ پر آزمائش ہی آزمائش ہے، اس وقت اللہ والوں یا مجیبو کا ورد کرنا ہمیں یقین کریں بہت فائدہ دیتا ہے۔ کبھی دل کے اندر کوئی ایسی خواہش دبی ہوئی ہو نا جسے آپ لوگ برسوں سے پورا ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، کوئی ایسی دعا، کوئی ایسی تمنا جو آپ کے آنسو بن بن کے بکھر رہے ہیں، آپ لوگ مانگنا چاہ رہے ہیں لیکن وہ دعا قبول نہیں ہو رہی، تو پھر آج آپ لوگوں نے یا مجیبو کا یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ آج یہ ایک ایسا خاص آپ لوگوں کو وظیفہ بتا رہا ہوں یا مجیبو کا، یعنی کہ اے دعاؤں کو قبول کرنے والی ذات، یعنی اے دعاؤں کو قبول کرنے والے رب، اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا مجیبو کے معنی ہوتے ہیں۔ ویسے ایک نام کے کئی معنی ہوتے ہیں، لیکن میں آپ لوگوں کی خدمت میں جو وظیفہ پیش کرنے جا رہا ہوں وہ میں اس کے معنی کے مطابق پیش کر رہا ہوں، کیونکہ جو کتاب میں لکھا ہوا ہے اللہ والے جو فرما رہے ہیں تو میں اس کے متعلق آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس کے معنی آپ کو اور بھی مل جائیں گے، کہیں ایسا نہیں بولیے گا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، میں جھوٹ نہیں بول رہا، اس کے معنی یہ بھی ہیں، ورنہ آپ لوگ فیروز اللغات اٹھا کر دیکھ لیں، اس لغت کی کتاب میں یا مجیبو کے آپ لوگوں کو کم سے کم 33 سے 36 معنی آپ کو اس میں مل جائیں گے۔ انوار اللغت میں جائیں گے تو اس کے اندر تھوڑے اور زیادہ ہیں، اس لیے آپ لوگ چیک کر لیں۔ اس کی جو معنی ہیں وہ یہ بھی ہیں، اے دعاؤں کو قبول کرنے والے رب، یہ وہ عظیم و شان دروازہ ہے جو بندے کی صدا سن کر عرش تک جواب پہنچا دیتا ہے۔ یعنی اس نام کی پکار سے اللہ پاک نے ایک دروازہ بنایا ہوا ہے، ایک آسمان میں دروازے ہیں، ان میں ایک دروازہ یہ بھی ہے جو کہ یا مجیبو پڑھنے سے کھلتا ہے، اس پہ دستک ہوتی ہے تو اللہ والوں جب آپ لوگ صدا لگائیں گے تو وہ کھل جائے گا دروازہ۔ پڑھنا کتنی بار ہے اس ترتیب کو ذرا سمجھیے گا۔ یا مجیبو ایک بار ہو گیا، یا مجیبو دو بار ہو گیا، یا مجیبو تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا مجیبو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا مجیبو کو صرف اور صرف آپ لوگوں نے 11 بار 11 ٹائم صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں آپ لوگوں نے وظیفہ کر لیا، بہت اچھے طریقے سے کر لیا، لیکن اب دیکھیں دعا مانگنے کا وقت ہے۔ اب اللہ پاک سے دولت مانگنے کا وقت ہے، اب اللہ پاک سے رزق مانگنے کا وقت ہے، اب اللہ پاک سے اچھا نصیب مانگنے کا وقت ہے۔ اللہ والوں دعا اچھے انداز میں کریے گا۔ دیکھیں میں بار بار آپ لوگوں سے یہی بات کہتا ہوں، دعا اچھے انداز میں کریں۔ اور ویسے ہی ماہ رجب کی 24 تاریخ ہے، بڑی مقدس تاریخ ہے، اور آج مانگے جتنا مانگنا چاہتے ہیں، کھل کے مانگے، اللہ رب العالمین آپ کو بے شمار کا رزق عطا کرے گا۔ اگر صدقے کے لیے چاول یا چینی رکھی ہے تو اس کو آپ لوگوں نے کیا کرنا وہ ذرا بتاتا ہوں۔ پہلے تو دم کر دیں، اس پہ پھونک مار دیں، پھر آپ لوگوں نے پرندوں کے لیے ڈال دینی ہے۔ پرندوں کے لیے اگر چاول ہے تو پرندوں کے لیے اوپر ڈال دیں، اگر ابال کے ڈالیں گے تو وہ زیادہ بہتر ہے، وہ آسانی سے کھا لیتے ہیں۔ کچے چاولوں میں ان کو تھوڑی تکلیف ہوتی ہے، اگر اس کو ابال لیں گے پانی میں ڈال کے
تو پھر یقین کرے بہترین صدقہ ہو جائے گا، اور جتنی اچھی طریقے سے صدقہ کریں گے اللہ پاک اتنا اچھا آپ کو رزق عطا فرمائیں گے۔ اور اگر چینی وغیرہ لی ہے تو ایک طرف سائڈ میں رکھ دے، تو چیٹیاں وغیرہ بھی کھا لیں، تو اس طریقے سے یہ آپ کا عمل، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ والو، آج ماہ رجب کی 24 تاریخ ہے، آخری بدھ کا دن ہے اور آخری موقع ہے۔ خدا را ان لمحات کو ضائع مت کرنا، لازمی اس وظیفے کو پڑھنا، ویڈیو سن لی ہے نا تو وظیفہ بھی پڑھنا، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ چلو کل پڑھیں گے، تھوڑی دیر بعد پڑھیں گے۔ اللہ والو، وقت کسی کا محتاج نہیں، وقت گزر جاتا ہے، تو لہٰذا پچھتاوا مقدر میں آئے اس سے پہلے آج ماہ رجب کی 24 تاریخ آخری بدھ کے دن یہ عمل آپ لوگ خود بھی پڑھیں اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب تک بھی ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدا کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔